प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। मैंने सादक को बेकस नहीं देखा और टुकड़े मांगते। आज का ये खूबसूरत कलाम ज़बूर 37 उसकी 25 आयत में से है। मैं जवान था और अब बूढ़ा हूँ, तो भी मैंने सादक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। मेरे अजीज़ भाइयों बहनों, आज मैं आपके साथ खुदा के कलाम की एक बहुत ताकतवर गवाही शेयर करना चाहता हूँ। दाऊद, खुदा के खादम बुज़ुर्ग दाऊद कहते हैं, मैं जवान था अब बूढ़ा हूँ, तो भी मैंने सादक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। ये सिर्फ़ एक खूबसूरत जुमला नहीं, ये एक ऐसे शख्स की गवाही है जिसने अपनी आँखों से खुदा की वफ़ादारी देखी थी। दाऊद ने ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मौसम देखे थे। उसने महल में भी खुदावंद की कुदरत को देखा, बियाबान भी उसने देखा, उसने इज़्ज़त भी देखी, मुखालफत भी देखी, उसने फ़तह भी देखी, मुश्किलात भी देखी। लेकिन बुढ़ापे में पहुंचकर उसकी ये गवाही थी, मैंने सादक को बेकस और टुकड़े मांगते नहीं देखा। यानी हालात बदल सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, ज़माना बदल सकता है, लेकिन खुदा की वफ़ादारी कभी नहीं बदलती। अज़ीज़ बहनों भाइयों, अगर हम प्रॉफिट एलिय्याह एलिया नबी के बारे में देखें, एलिया नबी खुदा ने बियाबान में भी खाना पहुंचाया। आइए इस खूबसूरत पहली मिसाल को देखते हैं। पहली सलातीन उसका 17वां बाब की 2 से 6 आयत बाइबल में लिखा है, खुदा ने एलिया नबी को कैसे वक़्त में बियाबान की तरफ भेजा जहां उसके लिए खाना और पीने के लिए कोई इंतज़ाम ना था, लेकिन खुदा ने फरमाया कौवे उसे खाना खिलाएंगे। ज़रा सोचें, जिस जगह इंसान कहता है यहाँ से खाना आएगा, वहाँ खुदा कहता है मैं इंतज़ाम करूँगा। सुबह को कौवे रोटी लाते, शाम को वो गोश्त लाते थे। और यही हमारा खुदा है। खुदा के पास वसीला ना भी हो तो खुदा वसीला पैदा कर सकता है। इसलिए अगर आप उसके पास वसाइल, आपके पास वसाइल कम है, तो मायूस ना हो। जिस खुदा ने एलिया के लिए कौवों को इस्तेमाल किया, वो आपकी ज़रूरियत के लिए भी किसी भी ज़रिए को, वसाइल को प्रोवाइड कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, मुहैया कर सकता है। नंबर 2, एलिय्याह और बेवा। थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल। फिर हम एक गरीब बेवा को देखते हैं। पहली सलातीन उसके 17वें बाब की 8 से 16 आयत। उसके पास सिर्फ थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल था। इसने सोचा ये आखिरी खाना है, इसके बाद शायद हम मर जाएंगे। लेकिन खुदा ने उसके घर में ऐसा मौजज़ा किया, आटा ना ख़त्म हुआ और तेल कम ना हुआ। यहाँ एक बहुत बड़ा सबक है। जो चीज़ हमारे हाथ में है, थोड़ी है, वो खुदा के हाथ में बड़ी बन सकती, बहुत ज़्यादा हो सकती है। शायद आप कहते हैं मेरे पास थोड़ा है, लेकिन खुदा कहता है मुझे अपना थोड़ा दे, मैं उसे बरकत दे सकता हूँ। नंबर 3, यूसुफ कुएं से महल तक कैसे पहुँचा। अब यूसुफ को देखें, पैदाइश की किताब उसका 41 और 37 में देखें। बाइबल में लिखा यूसुफ के भाइयों ने उसे कुएं में डाल दिया, फिर उसे ग़ुलाम बनाकर बेच दिया। फिर उसके बाद उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया और वो कैद में चला गया। अगर कोई उस वक़्त यूसुफ से पूछता खुदा कहाँ है, तो हालात देकर शायद जवाब मुश्किल लगता, लेकिन खुदा यूसुफ के साथ था। कुआं उसका इख्तिताम नहीं था, ग़ुलामी उसका इख्तिताम नहीं थी, कैद खाना उसका इख्तिताम नहीं था। खुदा ने उसी यूसुफ को मिस्र का हाकम बना दिया। इसलिए याद रखें, आपके मौजूदा हालात और हालत आपकी आखिरी हालत नहीं है। खुदा अभी भी आपके लिए कहानी लिख रहा है। दाऊद चरवाहे से बादशाह कैसे बना, और जिस शख्स ने ज़बूर 37-25 में लिखा है कि अपनी ज़िंदगी के बारे में एक गवाही दी है। दाऊद एक मामूली चरवाहा था, पहला शमूएल उसके 16वें बाब में, लेकिन खुदा ने इसे चुन लिया। फिर जूलियत उसके सामने आया, पहला शमूएल उसके 17वें बाब में। दाऊद के पास ना बड़ी तलवार थी, ना जर्दा, ना कोई बड़ी फ़ौज,
لیکن اس کے پاس خدا پر ایمان تھا۔ داؤد نے کہا جس خدا نے مجھے شیر اور ریچھ کے پنجے سے چھڑایا وہ مجھے اس فلسطی کے ہاتھ سے بھی چھڑائے گا۔ یہی ایمان ہے، جس خدا نے کل بچایا وہ آج بھی بچا سکتا ہے۔ نمبر 5، 3 عبرانی نوجوان آگ کی بھٹی میں۔ آپ دانیل کی کتاب اس کے 3 باب کی طرف آئیں۔ صدرک مسک عبدنجو کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا، لیکن جب بادشاہ نے دیکھا تو اس نے کہا ہم 3 آدمیوں کو بندھے ہوئے آگ میں نہیں ڈالا تھا، دیکھو میں 4 آدمیوں کو دیکھ سکتا ہوں کھلے ہوئے آگ میں پھرتے دیکھا۔ وہ آگ میں تھے لیکن وہ اکیلے نہیں تھے۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ خدا ہمیشہ ہمیں آگ سے باہر نکالتا ہے، کبھی بھی وہ آگ کے اندر ہمارے ساتھ چل سکتا ہے، چلتا ہے۔ آپ کی آزمائش شاید ابھی ختم نہیں ہوئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ آگ میں بھی ان کے ساتھ ہے۔ نمبر 6، دانیل شیروں کی ماند میں خدا کی حفاظت۔ دانیل 6 باب میں دانیل کی شیروں کی ماند میں ڈال دیا گیا، لیکن خدا نے شیروں کے منہ بند کر دیے۔ دانیل کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 22 آیت بائبل میں لکھا ہے، دانیل نے خدا کو نہیں چھوڑا اور خدا نے دانیل کو نہیں چھوڑا، اور لوگوں نے اس کے خلاف سازش کی لیکن خدا اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ اس لیے اگر کوئی آپ کے خلاف ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر خدا آپ کے ساتھ ہے تو مخالفت آپ کا انجام نہیں طے کر سکتی۔ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے عہد نامہ میں آئیں، متی کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 13 سے 21 آیت میں پڑھیں۔ لیکن ایک بہت بڑا ہجوم یسوع کے ساتھ تھا۔ شاگردوں نے کہا لوگوں کو بھیج دے تاکہ وہ کھانا خرید سکیں، لیکن یسوع نے فرمایا انہیں جانے کی ضرورت نہیں، تم ہی انہیں کھانا دو۔ شاگردوں کے پاس صرف 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ایک چھوٹے لڑکے کے پاس تھیں۔ انسانی حساب سے یہ کافی نہ تھی ایک بڑی تعداد کے لیے، 5000 لوگوں کے لیے، لیکن یسوع کے ہاتھ میں آ کر وہ تھوڑا سا کھانا ہزاروں کے لیے کافی ہو گیا۔ ایون کہ وہاں سے 12 ٹوکرے بھی بچے۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں یا پھر وہی اصول سامنے آتا ہے، جو ہمارے ہاتھ میں کم ہے وہ یسوع کے ہاتھ میں کافی ہے۔ نمبر 8، پطرس جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ متی کی انجیل اس کا 17 باب اس کی 24 سے 27 آیت میں دیکھیں۔ میں ایک موقع پر ٹیکس ادا کرنے کا مسئلہ آیا۔ پطرس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ یسوع نے اس سے کہا جھیل میں جاؤ، کانٹا ڈالو، جو پہلے مچھلی پکڑے گا اس کے منہ میں سے سکہ ملے گا۔ پطرس نے مچھلی پکڑی اور اس کے منہ میں سے سکہ نکلا۔ دیکھیں خدا کیسے انتظام کرتا ہے۔ خدا کا وسیلہ ہماری سوچ سے بڑا ہے۔ جی عزیز بہنوں بھائیوں، اصل پیغام آپ میرے بھائیوں اور بہنوں ان تمام مثالوں کو ایک جگہ رکھ کر دیکھیں۔ ایلیا کے لیے خدا نے کبوں کو استعمال کیا، بیوہ کے لیے آٹے اور تیل میں خدا نے برکت دی، یوسف کو کنویں سے نکال کر محل تک پہنچایا، داؤد کو چرواہے سے بادشاہ بنایا، 3 نوجوانوں کے ساتھ آگ میں موجود رہا، دانیل کو شیروں سے بچایا، 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں سے ہزاروں کو کھانا کھلایا۔ تو آج آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کی ضرورت خدا سے بڑی نہیں، آپ کا مسئلہ خدا سے بڑا نہیں، آپ کی غربت خدا کی طاقت سے بڑی نہیں، آپ کی بیماری خدا کی قدرت سے بڑی نہیں، آپ کی تنہائی خدا کی موجودگی سے بڑی نہیں۔ خدا اب بھی ایک بڑا طاقتور خدا ہے۔ جی آخری ساتھ داؤد کہتا ہے میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہوں۔ داؤد نے صرف سنا ہی نہیں تھا، اس نے دیکھا بھی تھا، اور آج شاید آپ بھی اپنی زندگی کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں خدا نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ اگر اس نے کل سنبھالا تو آج بھی سنبھالے گا، اگر اس نے کل رستہ بنایا تھا تو آج بھی رستہ بنا سکتا ہے، اگر اس نے کل میری ضرورت پوری کی تھی تو آج بھی پوری کر سکتا ہے۔ اس لیے خدا ان پر بھروسہ رکھیں، دعا کرتے رہیں،
اور نیکی سے باز نہ آئیں، اپنا ایمان نہ چھوڑیں اور انتظار کرنا سیکھیں، کیونکہ زبور 37 ہمیں یاد دلاتا ہے میں نے صادق کو بے کس کبھی نہیں دیکھا۔ اور شاید آج آپ کی گواہی یہ نہ ہو کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن آپ کی گواہی یہ ہو سکتی ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن میرے ساتھ میرا خدا تھا، اور یہی سب سے بڑی گواہی ہے۔ سو آئیے دعا کریں۔ اے ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آج جو شخص ضرورت میں ہے، جو میری بہن ضرورت میں ہے، جو بچہ، جو بیٹا، جو بیٹی اس وقت ضرورت میں ہے، جو پریشان ہے اسے اطمینان دے، جو مایوس ہیں ان کی مدد کر، جو راستہ نہیں دیکھ رہے انہیں راستہ دکھا۔ ہمارے گھروں، بچوں اور خاندان کو اپنے ہاتھ میں رکھ، ہمیں داؤد کی طرح یہ گواہی دینے کے لیے قابل بنا دے، میں نے صادق کو بے کس اور ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا۔ یسوع المسیح کے جلالی اور پاک پوتر نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ عزیز بہنوں بھائیوں، یہ کلام اگر آپ کے دل کو چھو گیا ہے، اس کو دوسرے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ جو مایوس ہیں وہ تسلی پائیں۔ گاڈ بلیس یو ایوری ون۔